کسی بھی عبادت کی قبولیت اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کی توحید کا صدقے دل سے اعتراف کرنے والا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، کیونکہ اگر عمل کرنے والا شخص شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے بلکہ اس کے اعمال غارت اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کہ عمل کرنے والے شخص کی نیت اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ آج کے اس مجلس میں ہمارا موضوع اخلاص ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کی اہمیت اور ضرورت پر بات کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ اخلاص کہتے کسے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، اور اس میں کسی اور دنیاوی مقاصد کی ملاوٹ نہ کرے۔ دنیاوی مقاصد کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی سے اپنی تعریف سننا، یا پھر ملامت اور مذمت سے بچنے کی خواہش رکھنا، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہو، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یا جاہ و منصب اور مال و دولت کو حاصل کرنے کی نیت ہو، تب بھی کسی بھی عبادت اور کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ یعنی عبادت اور عمل صالح کے لیے اصل محرک بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور اس کے حکم پر عمل کر کے اس کا قرب اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنا ہو، اس کی مغفرت اور اجر و ثواب کی طلب ہو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، اور بندے کے دل میں دنیاوی اغراض اور مقاصد میں سے کچھ بھی نہ ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندہ جب عمل کرے تو اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہے۔ اور امام ابو عثمان سعید بن اسماعیل نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کہ آپ اپنے قول اور فعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ محض اللہ کی رضا مندی ہی چاہتے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں صرف اللہ کی رضا مندی ہی مقصود ہو، اور اس کی ناراضگی سے بچنا مقصود ہو، اور عمل کے دوران آپ کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ کے دل میں کوئی ریاکاری نہ پیدا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، کسی اور کے سامنے رونا، کسی اور کے سامنے لمبی لمبی دعائیں کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، یہ مقصود نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا صرف مقصود ہو۔
دوسری یہ چیز کہ آپ اس بات کو اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو اس عمل کی توفیق دی ہے. یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل میں خود پسندی نکل جائے. تیسری چیز کہ آپ اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں، جلد بازی سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا جُعِلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. جس چیز میں نرمی اختیار کی جاتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس میں سختی برتی جاتی ہے تو سختی اسے بدصورت بنا دیتی ہے. اور چوتھی چیز کہ آپ جب اپنے عمل سے فارغ ہوں تو آپ کے دل میں ایک خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ آپ کے اس عمل کو رد نہ کر دے، کہیں اللہ اسے قبول نہ کرے. اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو شخص ان چار چیزوں کو جمع کر لیتا ہے، کسی بھی عبادت کی قبولیت،